انتہائی ایک طویل فہرست ہے بڑے لوگوں کی، تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ طالب علم کا لفظ بھی میں استعمال کرتے ہوئے ذرا احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ اتنے بڑے عالموں کے منہ سے طالب علم کا لفظ سن لیا ہے کہ اب وہ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک ادنا کاری ہونے کے حوالے سے خاکہ زنی کے جو دو چار جملے ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔ ظاہر ہے کہ جانرا اس کتاب کا مزاج ہے۔ اگر ہم پاکستان کے ظاہر ہے اب ہم 1948-47 کے بعد کی بات کریں گے، اس سے پہلے تو جو ہوا سب ہوا، یہ تاریخ ہے یا نہیں ہے یہ بات کا فیصلہ ہے، لیکن تاریخ کی یہیں سے شروع ہو گیا پاکستان میں۔ تو 1947 کے بعد جو مزاج ہماری دھرتی سے ٹوٹا ہے، جو پیدا ہوا ہے، جو لکھا گیا ہے، جو تخلیق کیا گیا ہے، اس مزاج کو ہم ایک ہی ٹرم کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں کہ وہ خالص مزاج ہے۔ اور خالص مزاج اس صورت میں ہے کہ یہ جتنی بھی تاریخ ہے 47 کے بعد کی، وہ کوئی اس طرح کی آزاد فضا نہیں تھی کہ جس میں جوناتھن سوئفٹ کی طرح آپ کھل کر مزاج کے لشکر سے ڈائسیکٹ کر سکیں اپنی سوسائٹی کو، مذہب پہ بات کر سکیں، سیاست پہ بات کر سکیں۔ اور چونکہ سیاست تھی ہی نہیں، ماحول بھی سارا مارشل لاء کا تھا، اس میں پھر اس طرح سے جو سٹائر کا ایک ایلیمنٹ ہے، جو معراج ہے مزاج کی، جس میں ایک مزاج نگار آزادی سے اپنا وہ فنکشن کرتا ہوا نظر آتا ہے جس فنکشن کے لیے اس نے قلم اٹھایا ہوتا ہے۔ تو وہ پاکستان میں 1947 سے اگر ہم تاریخ کو شروع کریں مزاج کی پاکستان میں، تو وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ اگرچہ اس میں کہیں کہیں ہمیں شفیق الرحمان صاحب کے ہاں ہمیں طنز ملتا ہے، لیکن وہ طنز زیادہ تر سوشل ہے۔ وہ اس طرح کا جس طرح اگر ہم اپنے مزاج کو پوری دنیا کے مزاج کے ساتھ کمپیئر کریں، یعنی ہم چاہیں کہ چیکوف کی طرح کا کوئی یہاں سے مزاج نکلے تو مزاج تو نکل آئے گا، لیکن سٹائر کا ایلیمنٹ شاید اس طرح کا تیکھا یہاں سے نہ نکلے۔ یا ہم والٹیر کا حوالہ دیں جس نے فرانس میں اپنے اس مزاج کے لشکر سے کیسی کیسی بڑی بڑی حقیقتوں کو بے نقاب کیا اور اس کی پاداش بھی کی، کئی دفعہ موت کے منہ سے واپس آیا۔ یا ہم برٹش جوناتھن سوئفٹ کا حوالہ دیں، اس کے ساتھ اگر یہاں کمپیئر کریں مزاج کو، یا ہم برنارڈ شاء جیسے ستائر کے طنز کو یہاں سے ڈسکور کریں، تو یہ مشکل ہے۔ لیکن اس بٹن کا ایک فائدہ ہوا پاکستانی جو مزاج ہے، وہ یہ فائدہ ہوا کہ یہاں جو مزاج پیدا ہوا، تخلیق ہوا، وہ مزاج پیور مزاج تھا۔ وہ کسی پروپیگنڈسٹ کا مزاج نہیں تھا، اس سے کوئی اصلاحی پہلو نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ وہ پھر ایک ایسا ہیومر تھا جو فار دی سیک آف انٹرٹینمنٹ، اور جو انٹرٹینمنٹ کی اعلیٰ سطح ہے اس پہ پھر وہ مزاج پورا اترتا ہے۔ تو جو نقصان ہوا یہاں کے سیاسی اور پولیٹیکل انوائرمنٹ کا، اس میں یہ ہوا کہ ہم اس طرح کا سٹائر پیدا نہیں کر سکے، لیکن جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک ایسا مزاج پیدا ہوا جو خالص مزاج تھا، جسے آپ یونیورسل ہیومر کہہ سکتے ہیں۔ اس کی اگر ہم وجوہات ڈھونڈیں کہ یہ ایک تو وجہ یہ نکل آئی جو ہمارا سیاسی اسٹرکچر تھا، جو ماحول تھا، دوسری یہ تھی کہ شاید ہماری جو بنیادی کتابیں ہیں جہاں سے ہم نے اخلاقیات اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ مزاج لیا، اس میں گلستان سعدی بھی تھی، اور گلستان سعدی کا جو مزاج ہے وہ بھی بڑا یونیورسل ہے۔ اس میں بھی اس طرح کا کوئی سیاسی یا سماج کو اس طرح پہ اس لیول پہ اس بٹن کا شاید سعدی کو نہ سامنا کرنا پڑا ہو، جس سطح کا جو نام میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں ان کو کرنا پڑا ہو۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارا پیور جو مزاج پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے گلستان سعدی کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ضرور شامل ہے۔ اس کے بعد پھر اصل قوم اگر ہم دیکھیں تو ہماری اندر ٹالرنس لیول بہت زیادہ ہے۔ اب اس کو مہذب لفظ میں ہم ٹالرنس لیول ہی کہیں گے کہ ہم نے کبھی بھی ریزسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جتنی بھی زیادہ گھٹن ہوتی ہے اتنا زیادہ ہمارا مزاج جو ہے وہ مکئی کے دانوں کی طرح پھولتا ہوا اور کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ٹی وی چینل اس بات کے گواہ، اتنی مہنگائی اور اتنے ڈپریشن میں بھی مزاج جو ہے اس کو زیادہ ٹائم ملتا ہے بجائے اس کے کہ ہمارے مسائل کو ڈسکس کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا جو مزاج ہے پاکستان کا، جو اس دھرتی سے پھوٹا، اسے ہم کم از کم یہ تو فائدہ ہوا کہ وہ پیور ایک ہیومر ہے جس کو ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر ٹرانسلیٹ کر کے کسی کو سنوا دیں تو وہ کالا ہوگا تو وہ ہنستا ہنستا گورا ہو جائے گا، گورا ہوگا تو ہنستا ہنستا نیلا ہو جائے گا۔ اور خاکہ زنی میں
اگر ہم آئیں تو یہ بھی مزاح، یہ کتاب اسی سلسلے کے قریب ہے جس کا حوالہ ہم پطرس بخاری سے دے سکتے ہیں، ابن انشاء سے دے سکتے ہیں، جناب یوسفی صاحب سے دے سکتے ہیں، کنول صاحب سے دے سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے ستائر کو یوز کیا ہے، لیکن وہ ستائر زیادہ سے زیادہ سوشل تھی، لیکن اوور آل اس کا جو امیج بنتا ہے، جو تصویر ہمارے سامنے بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے کہ یہ مزاح ایک پیور مزاح ہے، بہر طور جو ہمارے لیے ایک سود مند چیز ہے۔ میں خاکہ زنی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ تو اس کی تاریخ تھی کہ اشفاق صاحب کا جو سٹائل ہے مزاح کریٹ کرنے کا، ایک سپونٹینٹی ہوتی ہے ڈیورنگ دی پروسیس آف کریشن۔ جب آپ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو، اس لمحے میں جو آدمی، جو آرٹسٹ جتنا تیز، جتنا چالاک ہوتا ہے، وہ اس لمحے سے اتنا زیادہ بینیفٹ لے لیتا ہے۔ اگر اس لمحے کی گرپ میں تھوڑی بہت بھی کمی بیشی رہ جائے تو شاید وہ چیز تخلیق نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اور اب یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے، اس پہ بات اتنے مختصر وقت میں کرنا بڑا مشکل ہے، اس میں اتنے پیجز نہیں جتنے میں نے فولڈ کیے ہیں، اتنی خوبصورت یہ کتاب ہے۔ تو میں نے جو ان کے ہاں دیکھی ہے وہ یہ اسپونٹینٹی ڈیورنگ دی پروسیس آف کریشن، یہ اس لمحے کو اتنی چابک دستی سے سنبھالتے ہیں کہ وہ ایک مہان کلاکار، ایک مہان آرٹسٹ، ایک مہان تخلیق کار، یہ اسی کا خاصہ ہے۔ خاکے نام ہی پڑھیے تو خاکے کے نام سے ہی بندہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑا مزاح نگار وہ ہوتا ہے کہ جب وہ، جیسے ہمارے یہاں ایک مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی ہوتا ہے، جب وہ ایک بنیاد کریٹ کرتا ہے تو مسکراہٹ آتی ہے، جب وہ اس بنیاد سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، بڑا مزاح نگار پہلی لائن میں بڑھ کے حملہ کرتا ہے اور دوسرے جملے میں، دوسرے حصے میں جہاں اس نے نتیجہ دینا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھ کے حملہ نہیں کرتا، 2 قدم پیچھے ہٹ کے حملہ کرتا ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے یہ اشفاق صاحب کے ہاں موجود ہے کہ وہ جب ایک جملے کے 2 حصے بناتے ہیں تو پہلے جملے میں ایمپٹی ہوتے ہیں پہلے حصے میں، لیکن دوسرے حصے میں وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہی ایک بڑے مزاح نگار کی صلاحیت ہے۔ بہت ساری جہتیں ہیں ان کی، لیکن ہم اس کی مثال کے لیے یہی میں نے ایک ان کا وہ ایلیمنٹ ڈسکور کیا ہے اسپونٹینٹی کا، اسی کو آپ ذرا چیک کریں کہ فیض صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں انہوں نے تفتیش کا سلسلہ مزید جاری رکھتے ہوئے اپنا منہ میرے کان کے قریب اور پھر ان قریب کرتے ہوئے، تو یہ قریب اور ان قریب سے یہ ہے وہ لمحہ جہاں پہ اسپونٹینٹی کو کس طرح سے انکریج کرتے ہیں۔ انتہائی رازدارانہ بلکہ خدشے اور اندیشے والے انداز میں سرگوشی کی بعض لوگ بتاتے ہیں اپنے فیض صاحب بھی جٹ تھے۔ اسی طرح سے یہی اسپونٹینٹی کو وہ ایک جگہ اور آپ دیکھیے، طارق صاحب کے خاکے کے حوالے سے فرماتے ہیں وہ کون سا ناول ہے جس نے تمہارے حواس پہ دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا ہے؟ حکیم جی آپ نے مستنصر حسین تارڑ کا قربت مرگ میں محبت پڑھا ہے؟ نام نہ وہ شخص کا میرے سامنے جسے ناول کا نام ہی رکھنا نہیں آتا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس ناول کے حالات و واقعات کا تقاضا تھا کہ چپکے سے اس کا نام قربت مرگ میں محبت رکھ دیا جاتا، قربت مرگ کی بجائے قربت مرگ رکھ دیا جاتا۔ اسی طرح سے اس اسپونٹینٹی کو اور اس سوئفٹنس کو آپ دیکھیں، ایک جگہ میں فرماتے ہیں باقائد اعظم، ایک خاکہ ہے ڈاکٹر علی محمد خان صاحب کے حوالے سے، باقائد اعظم، تو فرماتے ہیں، اور اس خاکے کو میں ایک مکمل خاکہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے ادیب کی طرح ژانرا کے چکر میں نہیں پڑتے کہ میں خاکہ لکھ رہا ہوں، کہیں کہیں ان کے خاکے مضمون سے شباہت کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک آرٹسٹ جنرل کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ وہ ژانرا میں نہیں پھنستا، لیکن یہ قصہ چہار درویشنی، یہ باقائد اعظم اور اما باد، اس طرح سے یہ 4-5 تو ایسے خاکے ہیں کام جو انشائیہ کا گمان گزرتا ہے، لیکن اس کو بڑے ڈھنگ کے ساتھ یہ انشائیہ سے باہر اس کو خاکہ بنا دیا ہے۔ یہ ایسے خاکے ہیں جو اپنے اندر خاکے کی ژانرا کی پوری ڈیفینیشن اپنے اندر لیے ہوئے۔ تو اسی میں سے باقائد اعظم میں کہتے ہیں کہ لاہور کی ایک بستی 1600 ایکڑ المعروف علامہ اقبال ٹاؤن کے ایک کھتاونی ہما بلاک میں ان کی پوری گھر ہستی 2 کمروں اور ایک ان تھک کمر پر مشتمل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ
جب گھر والے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کی گفتگو میں بیداری کی نسبت خماری کا غلبہ ہے تو وہ ان کو بازو سے پکڑ کر آزو بازو والے کسی بیڈ روم میں چھوڑاتے ہیں، لیکن حیرت ناک امر یہ کہ صبح جب گھر والوں کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ دیکھ کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ حضرت اسی رات والے پوز میں بستر مرد کی بجائے صوفہ سرد سے برآمد ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ سپونٹینٹی جس کی میں مثالیں یہاں پہ میں نے خان صاحب کے بارے میں شنید ہے کہ یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی رفیق القلبی کا شکار تھے۔ شادی کے فوراً بعد بیوی سے شدید محبت کی بنا پر یہی جذبات جو رفیق القلبی کا تھا رقیق القلبی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ایک جگہ دیکھیے گا کہ یہ حضرت بیوی کی یاد میں ایسے تڑپتے ہیں کہ مجنوں و کوہکن آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے نیسلے، کنلے اور گورمے کا پانی بھر بھر کے لاتے۔ گزشتہ برس حسب عادت و ضرورت اپنی ڈاکٹر بیٹی سے ملنے نیز ٹھنڈے اور چھوٹے روزے رکھنے کی غرض سے آسٹریلیا گئے۔ ٹھنڈے اور چھوٹے روزے رکھنے کی غرض سے آسٹریلیا گئے۔ ایک اور مثال دیکھیے گا، ڈاکٹر صاحب کے سر کے بعد اب ماضی بعید کا قصہ ہے، لیکن شخصیت کا دبدبا اور سج دھج آج بھی ایسی کہ کہیں حاضر بھی ہوں تو لگتا ہے تشریف لائے ہوئے۔ گھر کی ہر چیز تبدیل کرنے یا اسے اپ ڈیٹ رکھنے کے حوالے سے ہم دوستوں میں کوئی ان کا ثانی نہیں۔ وہ گاڑی کی ٹیوننگ ہو، فرنیچر کا رنگ و روگن ہو، باتھ روم کی ٹونٹی ہو، فرش کی ٹائل ہو، پرانا موبائل ہو، قمیض کا کالر ہو، پنکھے کی جھالر ہو، ایک لمحے کی تعمیر نہیں کرتے۔ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے پورا ٹائر تبدیل کر لیتے ہیں۔ کتاب میں شعر کا مزہ نہ آئے شاعر تبدیل کر لیتے ہیں۔ ٹی وی پہ کوئی خبر یا ڈرامے کا کوئی مکالمہ پسند نہ آئے فوراً چینل بدل لیتے ہیں۔ مرضی کا رزلٹ نہ آئے LED تبدیل کر لیتے ہیں۔ لان میں پھول دکھائی نہ دیں مالی بدل لیتے ہیں۔ دودھ میں کھائے بھینس کی شبیہ نہ ابھرے گوانا بدل لیتے ہیں۔ گھڑی کے اوقات یا ملازم کی اوقات پہ شک گزرے بدلنے میں ذرا دیر نہیں کرتے۔ جوتا اور دوست کاٹ کھانے کو دوڑے دونوں بدل لیتے ہیں۔ کسی بدصورت خاتون کی مس کال آ جائے فون بدل لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بیوی کی کوئی بات بری لگے تو فوراً بات بدل لیتے ہیں۔ اچھا، ایک عجیب و غریب تربیت مزاح میں تربیت کو یوز کرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے حوالے سے کہ بار الہ میں کیسے جو میری زبان میں حکومت ہے تو فرعون کے سامنے میں اپنا پیغام کیسے پہنچاؤں، تو کہا تم ہارون کو لے جاؤ۔ تو اس پہ فرماتے ہیں کہ حکیم جی کہتے ہیں، یعنی حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے حوالے سے ان کا مددگار بنا کے بھیجا گیا۔ تو حکیم جی کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ڈیبیٹ بیس پہ ہونے والی یہ پہلی تقرری تھی۔ ڈیبیٹ بیس پہ ہونے والی یہ پہلی تقرری تھی۔ اب ساری مثالیں چھوڑتے ہیں، اب ایک چھوٹے سے قاری ہونے کے ناطے کتاب پڑھنے کے بعد میرا خیال یہ تھا کہ اب جو اصل نتیجہ ہے اس پہ ہم پہنچے کہ یہ مزاج پیدا کہاں سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں طارق صاحب نے کہا ہے کہ یہ پسیاں توڑنے والا، پہلو توڑنے والا مزاج ہے۔ تو یہ کوئی ڈیلفی آرکل ہے، کوئی یونانی پہاڑ ہے جہاں سے شاعری یا مزاج یا فکریں پہ اترتے ہیں۔ تو ہر شاعر کی ایک اپنا وہ منبع ہوتا ہے جہاں سے اس کے اوپر چیزیں اترتی ہیں۔ تو اسی مقبضے میں اسی سوچ وچار میں تھے کہ ان کا وہ منبع کہاں سے جہاں سے یہ مزاج پیدا کرتے ہیں۔ تو میں سامنے گرامی قدر بالکل آخری لمحوں میں وہ جو فرض بنتا ہے جب آپ